السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اشرف المرسلین رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الہادیین المہدیین وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا ذکرک۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ وہ جو نہ تھی تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو کچھ بھی نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور تجھ سا ہے گنہگار کون، ان سا شفیع ہے کہاں۔ یہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ عنہ اپنے آپ سے فرماتے ہیں، اپنے آپ میں وعدہ تجھ سا ہے گنہگار کون، ان سا شفیع ہے کہاں۔ پھر وہ تجھ کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے۔ تعریفاں ساریاں بیلیو اللہ پاک واسطہ جنہیں اپنے ملک دا مالک آمنہ دے لال نو بنایا ہے۔ توجہ ادھر کرو، کوئی بم نہیں پھٹے، خیر ہو سی یہ پھٹ بھی گیا بم تو کی ہے، شہادت بھی ملنی ہے، کوئی خطرہ تو نہیں ہے نا، اب کیا ہو جائے گا، روح نکلے گی، اچھی بات ہے، تم جلدی سے مصطفیٰ تک ٹینشن کس چیز کی ہے، گھبراتے کا ایک ہو۔ توجہ سے گفتگو سے لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی، بات مختصر ہوگی، جامع ہوگی، مانے ہوگی۔ گستاخان رسول کا منہ توڑیں گے ہم، اس شاخ کے قلوب کو ٹھنڈک پہنچائیں گے، عقیدہ اہل سنت واضح کریں گے، سلام کرتے ہوئے نکل گئے۔ لمبی گفتگو نہیں، بمبا مقصد گفتگو، اور چونکہ یہ نوجوان جو ہیں ان کو بہت ضرورت ہے اس وقت، اس دور میں عقیدے کی مضبوطی کی۔ یہاں سارے حضرات، یہاں لاہور بھی بڑا پڑا ہے، پورا ملک پاکستان بڑا پڑا، علماء نماز بھی بتاتے ہیں، روزہ بھی بتاتے ہیں، حج بھی بتاتے ہیں، اور زکوٰۃ کے مسئلے بھی سکھاتے ہیں۔ ان سب کی جوتیوں کی خاک کے نیچے لگنے والے ذروں میں سے ایک ذرہ بھی میں نہیں ہوں، اس کی بھی قابل نہیں ہوں۔ وہ بڑے لوگ ہیں مگر میرا مشن اور ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مشن ہے۔ میرا مشن یہ ہے عقیدے کی پختگی، اصلاح ساری کر رہے ہیں۔ اصلاحی بیانات سننے ہوں تو کسی بھی سنی عالم دین کا بیان سنیں اور اصلاح پاتے چلے جائیں، مگر یہ خیال رہے تم اعمال میں جتنے بھی پختہ ہو جاؤ، تمہاری ناؤ کو کنارہ اس وقت ملے گا جب مصطفیٰ کے ابرو کا اشارہ۔ زور سے بولے، سارا مجمع بولے، سارا بولنا۔ اینج نہیں تو سب سارے ہاتھ کھڑا کرو یار جتنے بیٹھے ہو۔ نعرہ رسالت جدا باں ہے وہ اینج کر لے کی ہوتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ دور دیکھو نا کیسا ہے، جس دور میں مرزے جیلمی جیسے کتے نوجوانان امت مصطفیٰ کے عقائد کو بھیڑیے کی طرح چین رہے ہو، اس دور میں فضائل صلاۃ ضرور بیان کیجئے، مگر نماز میں جس پر سلام کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس کی محبت کا درس پہلے دیجئے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ کیوں نہیں جواب ان کو دے پاتے؟ چونکہ آپ کو معلومات نہیں۔ آپ کے سامنے ایک بندہ کہتا ہے کہ مانگنا ہی نہیں چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی آج کل اس کا ڈنڈورا پیٹ رہا ہے۔ یہ اللہ حضور نے خود فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، خود حضور نے فرمایا، اور تم کتنے بڑے گستاخ ہو بریلوی، ساتھ یہ بھی کہتا ہے تم تو خود بڑے گستاخ ہو کہ حضور نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تم کہتے ہو یا رسول اللہ۔
جبکہ رسول اللہ فرما رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تم کہہ رہے ہو یا رسول اللہ مدد، تو تم تو رسول اللہ کی بات ہی نہیں مان رہے۔ اب ایک نوجوان، ویسے بھی اس نے صرف یہی ٹینسز وغیرہ یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں، ہی شی کڈ کیٹ سیٹ ڈیٹ ریٹ بیٹ بیٹ، یہی تو جانتا ہے وہ، اسے اگر خبر ہوتی کہ دین کیا ہے تو اس کے دانت نہ بتی توڑ دیتا ہو، اور سامنے سے کھڑا ہو کر یہ نہ کہہ دیتا وہ مرزیا دس ہوئے عقیدہ توحید تینوں چوکا سمجھ آیا ہے یا اونوں چ لینا علی ابن ابی طالب ہے۔ لیکن یہ تو اتنی تو ہوتی نا ہمت ہوتی اور مضبوطی بھی ہوتی عقائد میں، تو آپ کیا کریں گے جب وہ یہ سامنے یہ آج کل یہی ڈنڈورا وہ پیٹتے ہیں؟ تو ایک نوجوان سے میں پوچھتا ہوں اگر آپ سے وہ یہ گفتگو کرے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بسم اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول، زور سے بولو نعرہ رسالت یا رسول۔ اب آپ کیسے جواب دیں گے؟ سری حدیثیں، کون سی؟ واضح حدیثیں، ان کا انکار، اور یہ کان کھول کے سن لو تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اگر سرکار کے ساتھ تمہارے تعلق کے عشق میں کوئی کمزوری ہوئی۔ اللہ تمہاری نمازوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے روزوں کو بھی نہیں دیکھے گا، اللہ تمہارے حج کو بھی نہیں دیکھے گا، اللہ تمہاری زکوٰۃ اور خیرات کو بھی نہیں دیکھے گا، اللہ تمہاری مسجدوں کے میناروں کو اور ان کی محرابوں میں لگائے گئے شیشے کو بھی نہیں دیکھتا۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے کلیجے میں میرے معبود کی محبت کتنی ہے، اور یہی ہم ثابت کریں گے احادیث سے، اور یہی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے قرآن سے، اور اس نتیجے تک آپ کو لے آئیں گے کہ گل ساری سرکار دی، گل ساری، سارے رل کے بولو لاہور غیرت مندو، گل ساری، اور دب کے بولو گل ساری، گل ساری۔ یہ عقائد کا ہونا خراب ہے کا نام دعا، کبھی وہ کہتے ہیں حضور کی دیوار، آہستہ آہستہ میں سب سوالوں کا جواب دیتا ہوں، اور ہر ایک بات پر میں حدیث شریف پیش کروں گا، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، صحیح ستہ میں سے پیش کریں گے روایات۔ آپ کو معلوم ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سیدنا صدیق اکبر کو سمجھ نہیں آئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین سیدنا عمر فاروق کو سمجھ نہیں آئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ دو نوروں والے عثمان کو سمجھ نہیں آئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین اسے سمجھ نہیں آئی کہ جو ایک گز مار کر خیبر قلعہ یہاں لے کر آ گیا دروازہ، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین حسن و حسین کو سمجھ نہیں آئی، اور پھر اسے نہیں سمجھ آئی جسے علی کہتے ہیں اور مشہور زین العابدین۔ کیا بات ہے، کیا بات، انہیں سمجھ نہیں آئی آپ قوم کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں شاہ بتا تیری عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تم خدا کو پانا چاہتے ہو، لوگوں کو چکر دیتے ہو، اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے زیادہ تم پڑے ہوئے ہو، اور جتنی اس کو انگریزی آتی تھی اتنے تمہارے باپ کو بھی نہیں آتی، کہاں سے تقریب کی سند لے کر آیا، لیکن لکھا اس بندے نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے، وہ کہتے ہیں یہ مجھے رب نے فرمایا۔ کس نے فرمایا؟ بولو، اونچا بولو۔ اقبال کہتا ہے یہ خیال اقبال نہیں ہے، بلکہ یہ القائے الہی پر قلب اقبال ہے، کہ جب میں نے کہا کہ مسلمان ذلیل کیوں ہے تو جواب آگے سے یہ ملا، قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دیر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور پھر میں نے کہا کہ ہمارے لیے وعدہ حور و قصور ہے اور یہود و نصارہ ترقی پر ہے، تو پھر آگے سے جواب یہ ملا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم ہی تیرے ہیں۔ یہ جہاں جس کا تو رونا پیٹ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ پھر لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام، اس لیے میں نے کہا میری گفتگو ساری کی ساری یہی ہے۔ آپ نے فضائل سننے ہوں صوم و صلاۃ کے تو علماء بہت ہیں، اور یہ میری گفتگو علماء بھی سنتے ہیں، کئی اپنے بھی ہمیں
زد و کوب کرتے ہیں تان و تشنی میں، اور ہم سمجھتے ہیں لیکن ان کو خبر نہیں ہے کہ ہمارا مشن کیا ہے. ہم وہ مشن لے کر چل رہے ہیں جو بریلی کے اندر احمد رضا کا مشن ہے. لوگوں نے کہا اعلیٰ بریلی سے بڑے بڑے علماء نے یہ رکھے گل لے کے بہ گئے. ایڈا بڑا عالم تو اپنے دور دا امام اعظم ابو حنیفہ ہوئے جے کدے تیری طبیعت کی سختی نہ ہوئے انہاں نوں رگڑا نہ لا بے ایماناں نوں اپنا کم کری جا. آپ نے فرمایا ایک سانس بھی اگر باقی ہو تو اس سانس میں بھی مصطفیٰ کی امت کو اٹھا کر مصطفیٰ کے قدموں میں ڈالیں گے. ہاتھ کچھے رکھ کے بولو. او منڈیا اٹھ کے نعرہ مار، اٹھ کے نعرہ مار. پھر بولو اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت. سلام ہو تجھ پر، اعلی سلام ہو آپ پر. اعلی حضرت، اعلی اعلی حضرت، اعلی حضرت. اونچا بولو، اعلی حضرت، اعلی زور سے بولے، زور سے بول. اعلی حضرت، اعلی اعلی حضرت، اعلی. اب یہ کیوں ہم ایک پٹھان کے نعرے لگا رہے ہیں بتاؤ؟ ایک پٹھان ہے، پٹھانوں کا بیٹا ہے، نام محمد رضا ہے. ہم پنجابی ہیں، پنجاب کا پنجابی ہوں، میں دل کا دنی ہوں، میں پنج تنی پنج تنی پنج. تو نعرے کس کے لگا رہے ہیں؟ ہم پٹھان کے. اور اعلیٰ حضرت اس علم و حکمت، عشق و محبت وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ میاں گل ساری سرکار انہوں نے اپنا انہوں نے نام نہیں، انہوں نے لوگوں کو نہیں کہا کہ میرے نعرے مارو، انہوں نے نہیں کہا ہم لگا رہے ہیں. انہوں نے نہیں کہا مجھے اعلیٰ حضرت بولو، ہم کہہ رہے ہیں. انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے کہو علم و حکمت، ہم کہہ رہے ہیں. اور ہم کیوں نہ کہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ حکمت اعلیٰ حضرت پہ لا. اب اس دور میں جب آپ کو یہ کہا جائے ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا حضور نے فرمایا تم کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تعلیم ہے حضور کی، اور تم پلٹ کے کہتے ہو یا رسول اللہ. تو ایک نوجوان بیٹھتا ہے، وہ جو یونیورسٹی اور کالج میں پڑھا ہوا، وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ مولوی گالاں کرتے ہیں، وہ دلیل کا جواب دو. کس کی دلیل کا جواب نہیں؟ اور کون ہے جس کے پاس جواب نہیں؟ ان میں تو اتنی ہمت و غیرت ہی نہیں کہ وہ ہم سے بات تک کر سکیں. رہا جواب تو سنیے. یہ عقائد کیا صحابہ کے ہیں کہ رسول اللہ کو کچھ نہیں مانگنا. انہوں نے دین مانگا تو رسول سے، انہوں نے دنیا مانگی تو رسول سے، انہوں نے بچے مانگے تو رسول سے، انہوں نے بارش مانگی تو رسول سے، انہوں نے اپنے کنووں میں مٹھاس مانگی تو رسول سے، کیا بات ہے، انہوں نے اپنے باغات میں برکت مانگی تو رسول سے، اور چھٹو گلاں ساریاں انہوں نے خود خدا مانگا تو مصطفیٰ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. حق محمد، حق محمد، سارے بولو حق محمد، حق محمد. ایسے نہیں یار، دونوں ہاتھ اٹھاؤ گے، زور سے بولو. دونوں ہاتھ بلند مل کے کہیں گے حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک 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 یا رسول اللہ. اونچا بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک. ان ربیع تبن قابل اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ یقول کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال آتیہ بودوئی و بحاجتہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی سلنی سلنی. منہ چو بولو ایک باری، پھر بولو، پھر بولو ایک باری، پھر بولو. یہ بولو گے تو کہیں گنا دیسیاں نو سلو. پھر بولو کیا فرمایا سرکار؟
حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا ایک کم سی راتی اٹھ کے سرکار استنجا کرن تو پانی پیش کرن، جدوں وضو کرن تو پانی پیش کرن۔ ایک راتی میں اٹھیا، کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضور کے ساتھ آتی بوضوئے وبحاجتی، حضور کے استنجا وضو کرانے کے لیے آیا۔ سرکار پاک نے ایسے میری طرف دیکھا اور فرمایا سلنی، مجھ سے سوال کر، مجھ سے مانگ، مجھ سے۔ میں تھوڑا اچھا سنتا ہوں، خالی مانگنا، میں کچھ سننا چاہنا گاڑی حدیثاں سارے ہی پڑھتے ہیں، میرا تبصرہ ذرا ایک ایک گل چپ کے پیش کرا۔ کس سے مانگ؟ پھر بولو، پھر بولو۔ دنیا کا وہابی بھائی، دنیا کا اہل حدیث بھائی، دنیا کا شیعہ بھائی، دنیا کا پرویزی بھائی، چکڑالوی بھائی، مطالبی بھائی، مقالبی بھائی، دنیا کا کوئی عالم اس جڑا سا ترجمہ کر رہے ہیں یہ تو دوجا کر دے دا لکھ لے لے۔ سلنی ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کو نہیں سکھایا۔ حضور نے فرمایا او اولو، کہاں کی بات کہاں پہ مار رہے ہو؟ سمجھو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے کہ دنیا میں جس جگہ سے بھی ہمیں خیر ملے عقیدہ یہ رکھنا ہے یہ خیر جہاں سے مل رہی ہے اس خیر کا اصل دینے والا خدا ہے، اور جہاں سے مل رہی ہے یہ ماننے نعمت ہے۔ اچھا کو سبحان اللہ۔ دینے والا تو نہیں، دینے والا کون ہے؟ حضور نے فرمایا سلنی، ایک اللہ اور نے سننی ہے، مجھ سے اچھا بولو، مجھ سے مانگ۔ اگو حضور نے نہیں فرمایا کی مانگ، چھولے مانگ کے وہ مانگ، پانی مانگ، آٹا مانگ، بجلی ہے نہیں سی تو بلی ہو جائے، کوئی شے نہیں۔ حضور نے فرمائی کہ مانگ کے نہ مانگ۔ اور یہ سنو اس پر محدثین نے اس حدیث پر جملے اس سلنی پر کیا فرمایا ہے، کہاں یہ پپو جیلم کا اور کہاں ملا علی کاری، کہاں ابن سبا، کہاں ابن عطا، جنہوں نے اس حدیث شریف پر جو جملے کہے وہ سنے، وہ فرماتے ہیں یہ حضور کا جملہ بتلا رہا ہے کہ ان اللہ تعالی ابتاہو ارض الجنت یوتی منہا ما شاء ولمن شاء، ما شاء ولمن شاء۔ یہ اس کا میں ترجمہ بھی آپ کو بعد میں سناتا ہوں۔ حضور نے فرمایا منگ کے منگنے، اس جڑے کو پتہ ہے کہ وہ صحابی ہے، کون اچھا بولے، وہ بھی اجے صحابی جڑا راتی اٹھ کے روز وضو کرتا ہے، جڑا راتی اٹھ کے روز، تو جڑا راتی اٹھ کے رسول اللہ نے روز وضو کرائے ان قرب ہے کہ نہیں؟ بولو مجھے، اچھا بولو۔ میں جس کمرے وچ آرام کردا ہاں میرے کمرے وچ میرا وہ مرید داخل ہو سکتا ہے جنہوں میرا قرب خاص میسر ہے، عام بندہ داخل نہیں ہو سکتا۔ میری طبیعت بھی ذرا عجیب سی ہے، ہوں گڈی ایک بندہ ملن رہا سی، دوسرا گیا، میں نے کہا پیچھے ہٹو، پہلے ایک کو اپنی بات کر لینے دو کہ یہ خلاف ہے اصول ہے۔ بات جو قریب رہے، پاس رہے، رات کے پچھلے پیر اٹھ کر وضو کرائے وہ قرب خاص پانے والا ہے، عام نہیں۔ عام اب وہ آج سے پوچھا سل نی، سل نی اونچا بولو، سل ہوں سنو سل کا مانا کی سوال کر، سل ہو، سل ہو یہ مانا پتہ ہے کہ اس سے سوال کر۔
سل ہو اس عورت سے سوال کر، سلنی مجھ سے سوال کر، سلنی مجھ سے سوال کر۔ انہاں کو اے نہیں کہ حضور ایاک نعبدو و ایاک، تواڈے کول منگن دی لوڑ ہی کہ دس نہیں جے دیتا کہ اللہ دی عبادت کردے ہیں منگدے بھی کدے کولوں؟ اچھا بولے اور اچھا بول۔ حضور ساڈے واسطے کافی اسی منگ لے سکو کچھ منگنا ہوئے، تسی اللہ دے رسول وضو کرو، تواڈے کول سب کی منگنا منگاں گے اسی اللہ کول۔ جب رسول اللہ نے فرمایا سلنی مجھ سے سوال کر، اگو جنے نے کہ سوال کیتا ذرا سنے، انہوں نے کہا اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت بھی نہیں، جنت وچ جویں اتھے نالاں اتھے نالاں، جویں میں اتھے جیسے میں یہاں پر ساتھ ہوں وہاں پر بھی مرافقتک، اسالو کا، میں اچھا سننا اتنی سبحان اللہ تعالیٰ کو نا یہ مرزا صاحب کی ٹھکور ہو جائے۔ اسالو اچھا بولو، اسالو کا، اسالو کا، پھر بولو اسالو ایاک نعبدو ایاک کا، اسالو کا، خیال کرو کہیں یہ وہی کا تو نہیں ہے جو ایاک میں اے ہن مرزے نوں گریمر آندی ہے چن گالاں تینوں اج نہیں کڈنی، ہن جی ماحول نہ گڑبڑ کرنا چاہتے اسی، پر یہ دھیان کرنا جی اکھ ٹھیک ہی تے کا وہی تے نہیں گرے، ایاک نعبدو و ایاک نستعین۔ اور یہ صحابی کہہ رہا ہے حضور کے فرمانے پر سلنی مانگ میں تو، اگلا جڑا کہتا ہے اسالو کا، میں تواڈے تو منگدا، نبی فرمائے مانگ مجھ سے، اور صحابی کہے مانگتا ہوں آپ سے، نبی کہے مجھ سے مانگ تو شرک نہیں، صحابی کہے تجھ سے مانگتا ہوں تو شرک نہیں، یہ ماں تیسرے کی کیوں مر رہی ہے؟ اس کا تو جواب ہم کو دے دو، تجھے تکلیف کیا ہے؟ تیرے نطفے میں کوئی پرابلم، تیرے خون میں کوئی گڑبڑ، یا کوئی اور بات ہے؟ تقدیر الہی کا تو شکار ہو چکا ہے، وگرنہ ہم نے تو جن کے خون کو حلال کا پایا ان کے سر کو قدمِ مصطفیٰ میں پایا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں تیرے در سے جو یار در بدر یوں ہی خار، اور تیرے در پہ جو آ کے گرتے ہیں وہ تو اللہ سے آ کے ملتے ہیں۔ ابھی بہت ساری حدیث شریف میں نے سنانی ہے، پروگرام میرا بڑا تگڑا ہے لیکن زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اچھا میری جان صغیر بھائی مجھے فرمائیں حضور نے کیا فرمایا؟ سلنی، اے رکھ لو گلنا، سل پھر بولو میرے تو مانگ، اور یہ بخاری ہے دھیان رکھنا، اونچا بولو اور اونچا بولو، یہ وہ جو رکھا ہوا تھا نا اس سامنے کتاب میں، بنشک نبی کے جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو، آتی نہیں بخاری۔ حضور فرما رہے ہیں مانگ، اے نہیں فرما رہے ہیں کہ مانگ۔ اب وہ صحابی کی کہہ رہے ہیں اسالو کا، میں آپ سے مانگتا ہوں، مرافقتک کا، آپ کی سنگت،
فی الجنہ، کس میں؟ تھوڑا بولے اگوں پتہ ہے کیوں فرمایا؟ ہن سنو نا امنا دے لال دی گل، مرضی تیری مکھنا انہاں پیچھے پھر تے یا حضور پیچھے، اے تو تقدیر دیاں گلاں نے پترا جڑے نصیبے وچ امنا دے لال دی غلامی ہے جانا وہ نہیں ہے۔ قسم راضی بڑے بڑے نیک اعمال کرنے والے دوستی دیکھیں تو بڑے بڑے گناہ کرنے والے جنتی یہ بھول گئے ہو تو سبحان اللہ نہیں ہے آتی پریشان کیوں ہو گئے؟ اے ہی تو گلاں نے ساڑیاں، اور ساڑیاں کتنے نے گلاں تو سرکار کی، پریشان تو نہ ہو گئے؟ عن سالم بن سعد الانصاری الساعدي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتقى هو والمشركون فاقتتلوا، ولما مال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى عسكره ومال الاخرون الى عسكرهم، وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة الا اتبعها ويضربها بسيفه، فقيل ما اجزى منا اليوم احد ما اجزى فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انه من آل النار۔ حدیث ہے کہ لمبی ہے، ایک بخاری سنا رہے ہیں، وہ میرا ساتھ ٹوٹ گیا، میں کہاں روک گیا، سانس میری اتنی زیادہ نہیں طویل، اس لیے میں رک گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، آپ صحابی ہیں سال بن سعد، سال بن الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں سرکار کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے کافروں کی، اور سرکار اور کفار مشرکین آمنے سامنے ہیں، جنگ زوروں پر ہے۔ اس عرصے میں حضور نبی پاک اپنے لشکر میں لوٹے اور کافر اپنے لشکر میں لوٹے، جنگ زوروں پر ہو رہی ہے، ایک بندہ بڑا جہاد کر رہا ہے، 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 اور اتنا کر رہا ہے کہ مشرکین کے لا یدع لهم شاذة ولا فاذة الا اتبعها ويضربها بالسيف، وہ کافراں دے چھوٹے نو بھی نہیں چھڑدا، کافراں دے موٹے نو بھی نہیں چھڑدا، نکے وڈے وڈ کے رکھ دیندہ ہے، اور پھر وہ صحابہ جب اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں واہ بلے بلے ما اجزا من اليوم احد ما اجزا فلان، اینج دیتے کسی نے جور نہیں دکھائے آج پیڑ میں جی میں اس جوان نے بکھائیں۔ حضور نے کرنا مجھے آواز پائی، فرمایا اما انہو من آل النار، جنیاں طریفاں پہ کر دے ہو اے جہنمی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ساری کتابیں آگے رکھ کر، قرآن آگے رکھ کر، بخاری آگے رکھ کر تو جنت کے مزے لیں گے؟ تم سمجھتے ہو کہ یہ بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں۔ جس نے رسول اللہ کے عشق میں کمی کرنے کی کوشش کی، وہ اگر قرآن کے سبوں کا بھی لباس پہنے جہنم کا کتا ہی رہے گا، اور جس نے مصطفیٰ کی عظمت بیان کی، وہ اگر گناہوں کی دلدل میں بھی ہو، خدا اس کی نیکیوں کو، گناہوں کو نیکیوں بنا کر اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور کیا بولو؟ اچھا چلیے اچھا اب توجہ ہے، سلنی سل مجھ سے مانگ، اور وہ بھی کیا کہہ رہا ہے آگے سے صحابی، اسالو کا، آپ سے مانگ رہا ہوں۔ مانگ کس سے رہا ہوں؟ تو جنت کے لیے تو مانگنی چاہیے، اللہ کو مانگنی چاہیے۔ اسالو کا، آپ سے مانگتا ہوں، مرافقتک کا، میری جنت نہ منگنا، جنت بھی تو انڈا سنگ بھی منگنا۔ اگو حضور نے فرمایا نہیں، فرمایا کہ کر گیا ہے، کہ کر گیا ہے، تینوں سمجھائی نہیں گل، جماعت نو نہیں سمجھائی، منگو اللہ کو، جڑا رب ہے، رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، ناطق ہے، خالق ہے، ہر چیز سے قدرت رکھتا ہے، میں عاجز ہوں،
میں اپنی مرضی نال کچھ نہیں دے سکتا، وہ آپ جنتی بناتا ہے، وہ آپ دوستی بناتا ہے، میرا کیڑا زور ہے؟ میں گل کر دی تھی نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات کرو، اگے وہ جانے وہ دا جانے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک جملہ ایسا نہیں فرمایا، بلکہ اگر غیرت بھی آپ کے سینوں میں موجود ہے اور بال یقین موجود ہے اور ایمان بھی موجود ہے اور بال یقین موجود ہے تو پھر سنو اپنے آقا و مولا کا اگلا جملہ، فرمایا آؤ غیر ذالک، یہ تو ہو گیا کچھ اور بڑھ۔ کیا بات، اللہ اکبر، کیا بات ہے، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کیا قبلہ بات، کوئی سمجھ آئے؟ فرمایا یہ تو ہو گیا او غیر ذالک، یا کوئی اور چیز مانگ۔ آگے چڑھے قلم بند کر رکھ دیتی، اگلے چڑھے میں وہ بھی صحابی نہیں صحابی ہے، کہنے لگا ہوا ذاک یا رسول اللہ، قل تو ہوا ذاک، کہنے لگے میں نے کہا سویا جنہوں تیری سنگت لگ جائے وہ شہد کے جڑی مکڑی۔ کیا کہنا، کیا کہنا، انہاں کو نعرہ رسالت، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول، اور پھر فرمایا فَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، بس ایک کم تیرا ہو گیا، تو ایک کم کرنا ہے، جدو میں سجدے کراں تو اس رب میں تو نہیں سجدے کری۔ اے دیوانے ہم کہاں ہیں، کدھر ہیں؟ حضور کی عطا کے سمندر بہ رہے ہیں اور ہم اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں، کیا دیتے ہیں اور کیا نہیں دیتے۔ اور کبھی ہم کیا بات کرتے ہیں؟ علم۔ اب بتلاؤ کیا دنیا کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے جو رسول اللہ کے علم پر بحث کرے؟ اونچا بولو۔ حضرت آپ ایک لفظ بولتے ہیں، چلیں آپ کا استاد بحث کرے کہ آپ ٹھیک ہیں یا نہیں، بتائیں آپ کا شاگرد اٹھ کے آپ سے کہے استاد جی غلط ہو، اور یہاں تو شاگرد بھی رسول اللہ کا کوئی نہیں، چونکہ جو مصطفیٰ کا شاگرد ہے وہ تو باب مدینہ تو العلم ہے۔ کیا بات، کیا بات، نعرہ حیدری، اور اونچی دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، 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 کیا بات، کس قدر یعنی امت کو بھٹکایا جا رہا ہے، کہیں وہ مانگنا نہیں اور کہیں کہتے ہیں ان کو دیوار کے پیچھے گئے ہوئے، اور ان کے علم کا یہ حال ہے بخاری۔ پھر سن لو کیڑی؟ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اول طعام فی الجنہ لأہل الجنہ زیادت قبض حوت۔ اے بھی بخاری، اے بھی، پھر سنو اے بھی، صحابہ بیٹھے ہوئے ان تے کھانا کھان لگے تاکہ لگے یا رسول اللہ اتھے بھی کھانا واسطے لبے گا۔ حضور جس طرح یہاں کھانا کھاتے ہیں اتھے بھی روٹیاں، جنت میں گوشت گوشت، اگو یہ نہیں فرمایا چلو ہن جبریل آیا تو پوچھاں گے، ہن جے جبریل آیا تے اچھا بولو، پھر بولو۔ آج جو آئے گا جبریل پوچھا گیا کہ بھئی ادھری نہیں تساں کل نمی کر ماری ہے بھئی آمنی ہے، پھر ان کا انتظار کریں گے، پھر اساں پوچھیں گے، پھر اللہ کو مڑ کے جائے گا، پھر اللہ نو پوچھے گا، پھر اللہ نو تھلے کلے گا، پھر جدو میرے کو لائے گا میں نو دسے گا، پھر تو انو دسے گا۔ اتنی تاخیر ہی نہیں، صحابہ نے عرض کیا حضور تھے کی ہے؟ فرمایا دساں تو انو جنتیاں نو سب تو پہلے کی پیش کیتا جائے گا؟ سب سے پہلے جنتیوں کو کیا انہاں کہا یا رسول اللہ دسو کی پیش کیتا؟ فرمایا جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتیاں نو جڑی ڈش سارے تو پہلے پیش کی جائے گی وہ مچھی کی کلیجی ہے۔ اونچا بولو وہ کیا ہے؟ مچھلی کی ہے۔ یہ ہمیں یہ بخاری سنا رہا
ہمیں کیا بتایا جاتا ہے؟ کبھی حضور کے علم کے بارے میں خلل ڈالو، کبھی حضور کی عطا کے بارے میں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے، اور کبھی ایک اور چکر چلاتے ہیں اس ظلم پہ پھبتی شب، آخری بات کرنے لگا ہوں، اس ظلم پہ پھبتی شب دہجور کی سوجی، اندھیرے میں بڑے دور کی سوجی، کوئی اپنی ایک چٹی اپنی تھالی کا چٹا بٹا کھڑا کرتے ہیں بیچ میں سے، پہلے سکھایا ہوا ہوتا ہے تم میں سوال کرنا، پھر وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور ایک سوال کرتا ہے، اور سوال یہ کرتا ہے دیکھیے جی کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے محبت نہیں، اللہ کے نبی سے محبت نہیں، تو ذرا اس کا تو جواب دے دیں۔ آگے سے مرزا صاحب گورکشنی فرماتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ دیکھیے الحمدللہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم اس طرح کرتے ہیں جس طرح بریلوی کرتے ہیں، ایسے نہیں، بلکہ ہم اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح قرآن میں لکھا ہوا۔ ہم ایسے محبت کرتے ہیں جس طرح کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ گونا گونو جوان سارے چوک تو مرزے جی محبت اللہ ہے یہ تو انہیں محبت کرتا ہے سنگین الجی میں اچھا بولو۔ اب اس کو پوچھو یہ وقوف آدمی صحابہ کرام نے اسی طرح محبت کی جس طرح قرآن میں لکھا ہوا؟ کسی ایک آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میرا محبوب کھان سے تو اس کا بلغم نیچے نہیں گرنے دینا، کسی ایک آیت میں ہے کہ محبوب میرا کھان سے اور اس کا لعاب نکلے تو اس کا لعاب پر نہیں لینا ہے، زمین پر نہیں گرنے دینا، منہ پر ملنا ہے۔ اب یہ بخاری سنیے، اتنا کانا محمد محمد اللہ وقت بھی کبھی رجل منہم قدل کبھی وجہو وجلدہ وَإِذَا تَوَدَّعَ قالوا يقتتلون على وضوئهم۔ جب رسول اللہ کو کھانسی آئی اور آپ نے گھنگرا مارا 1400 سے ہمارے ہاتھ لگے ہوئے، حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا پیچھے ہٹو کی کر دے ہو۔ سرکار بھی جانتے تھے طلبگار رحمت ہیں، چھینٹے مانگ رہے ہیں رحمت کے، تو مصطفیٰ نے اپنا لعاب اقدس ایک صحابی کو عطا فرمایا، عطاؤں دے اس جنے کے کیتا ہے دالا کا بے وجہ ہو اے مرزا دالا کا ید لوگوں کا معنی دیکھ کیا ہے؟ اس نے اپنے منہ پر ملا اور جلد پر سینے پر ملا، 1399 صحابہ ان کیر لیا تو پھاڑ کے انہوں نے جائیں نا کہ برکتاں کلیاں نہ لوٹ، ان پھاڑ کے کھڑا کر کے انہیں جسم نے ہاتھ لال آکے اپنے جسم نے مندے رہے۔ ایک قرآن چلے کے یہ لکھے الحمدللہ ہم ایسی محبت کرتے ہیں، الحمدللہ ہم ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب میرا محبوب ایسے چلے تو پیچھے سے تم پاؤں گرتے رہو، 1 2 3 4 5 لکھا ہوا ہے، اونچا بولو تو عثمان غنی وہ جو دونوں والا عثمان ذوالنورین ہے، کون ہے؟ مصطفیٰ کی 2 شہزادیوں کا خاوند ہے، اور اتنا اعتماد ہے حضور کو اس پر کہ فرمایا جتیاں 40 ہوں وہ بھی تینوں ایک ایک کر کے نکاح بھیج دے رہے ہیں، اور جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا اپنی بیٹی کو سن اس کا مزاج میرے مزاج جیسا ہے، اور ان سے فرمایا سن عثمان، اور میرا رب کہنا ہے سانو شرم آئے گی تیرے نال حساب کرنے ہیں جدو تو ساڑے نال نہیں کیتا۔ اب سرکار چل رہے ہیں اور یہ پیچھے سے گن رہے ہیں 1 2 3 4 5 6 اور قدم گنتے گنتے جدو گھر پہنچے تو حضور نے فرمایا مولا علی سے مولا علی سے مولا علی سے مولا مولا علی سے، کس سے؟ پھر بولو کس سے؟ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا مصطفیٰ کی دنیا اور آخرت میں آئی۔ مولا علی سے حضور نے فرمایا پوچھتے صحیح عثمان کو لوگ قدم گنے کیوں؟ تو جب پوچھا قدم کیوں گن رہے ہو؟ انہوں نے کہا منت بننی سی جدو سونا لجپال میرے گھر آوے گا ایک ایک قدم سے ایک ایک غلام آزاد کراؤں۔
بتاؤ مجھے قرآن میں لکھا ہوا؟ اچھا بولو، قرآن میں لکھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناخن مبارک تراشے، ناخن مبارک تراشنے کے بعد میں نے دیکھا ابو ہریرہ نظر آئے، فرمایا بولا ہاں ابو ہریرہ، اے چوک لے جا زمین میں دفن کر لے۔ بابے ہوئی یہ بار لے جا کے کاستا جے کپڑا اپنا نا پگ دا پھاڑ کے وچ بن کے چپ کر کے جیب چ پا لے، مڑ کے آگے حضور محفوظ کر دی، اور گھر جا کر وہ پوٹلی ناخنوں والی جا کر پیش کر دی اپنی بیوی کو، اور کہنے لگے بات سن، جدوں میں فوت ہو جاؤں اے ناخن کھول کے میری آنکھوں تے رکھ دے، مینوں اپنے اعمال تے بھروسہ نہیں، نہ ناخناں تے ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ اونچا ہاتھ کھڑا کر کے دسو، حکم مبارک منہ کے مل لاؤ، دیکھیے مدینہ المنورہ شریف میں سیاہ شکلہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے، نہ ہوئے اس کا اپنی گردن کٹا دیں۔ رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب بیمار ہوتے تو ایک جبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر موجود تھا، اس کو بالٹی وچ پاندے یا ٹپ وچ پاندے یا کسی بڑے برتن وچ پاندے، پانی بھگو کے پیندے، کنا نستغسل بہا ویستشفع بہا، اس کو پانی میں بھگو کر وہ پانی بیمار پیتے چلے جاتے، شفا۔ کیا اس وقت وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھول چکے تھے؟ کیا اس وقت ان کو فاتحہ آتی نہیں تھی؟ کیا وہ اس آیت کو نہیں جانتے تھے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اب بتائیے کیا قرآن میں لکھا ہوا تھا کہ جب تم بیمار ہو تو پھر یہ قمیض جو میرے محبوب کی ہے اسے بالٹی میں یا ٹپ میں ڈال لینا اور اس کو بھگونا اور اس کا پانی پینا، ہم تم کو شفا دے دیں گے؟ قرآن میں لکھا ہوا تو نہیں تھا، پر انہوں نے کہاں سے پتہ نہیں یہ سیکھ لیا، اور پتہ نہیں انہوں نے کر بھی دیا، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے انہوں نے تو جو کچھ بھی کیا، جس کو اللہ کہتے ہیں اس نے شفا بھی دے دی، اس نے شفا بھی دے دی اور پکا کر دیا ہوگا۔ تواڈے کول ایک بار جڑا بندہ پیسے منگے تسی دے دیو، یہ دا مطلب ہے دوسری باری بھی منگے گا۔ اچھا بولو، جی پہلی باری تسی کو نہیں ہے کوئی نہیں میرے کو، آپ کو پھر میرے وہ منگے گا، جنہوں ایک باری اللہ شفا دے اس موڑ کو پانی بھگو کے پینا ہے۔ قرآن میں نہیں لکھا ہوا، صحابہ یہ کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، میں نے اپنی تقریر رسمی طور پر نہیں کی ہے، گفتگو میں نے جان بوجھ کر اس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں میری نظر اس معاشرے پر ہے، میری نظر اس دور پر ہے، اور میری نظر ان آپ نوجوانوں پر ہے، اور میری نظر امت کے جو خراب کرنے والے ہیں ان پر بھی ہے، اور میری نظر مصطفیٰ کریم کو ماننے والوں پر بھی ہے اور نہ ماننے والوں پر بھی ہے، اور میری نظر میں آپ سارے رسول کے غلام ہیں، اور اگلی نظر میں میری یہ ہے کہ آپ بھولے پالے ہیں، آپ بھولے پالے ہیں، آپ وہ ادھر سے کوئی آ کر کہتے ہیں خوش، اور آپ بھیڑوں کی طرح ادھر چل پڑتے ہیں ادھر چل پڑتے ہیں۔ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، سرکار سے اندھی محبت کریں، رسول پاک کی اہل بیت کا معاملہ ہو اپنا تن من دھن لٹا، اور اس بات کا یقین کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے میری اہل بیت سے محبت نہ کی وہ مجھ سے محبت نہ کر پائے گا، اور جس نے میری اہل بیت سے محبت کی اس کی محبت مجھ سے ہو۔ اور اگلی بات بھی سن لیجئے، حضور کے صحابہ سے محبت کیجئے کہ حضور نے فرمایا جس شخص نے میرے صحابہ کے خلاف کوئی بکواس کیا جہنم کے کتوں میں سے وہ کتا۔ تو حضور کی اہل بیت سے محبت کریں، حضور کے صحابہ سے محبت کریں، اور امت کے فقیروں سے، رسول اللہ کی امت کے اولیاء سے، ان میں نام ہے کبھی کسی اجویری کا جسے آپ اور میں اپنی زبان میں داتا کہتے ہیں، ان میں نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا جسے آپ اور میں اپنی عقیدت کی زبان میں حسن عقل کہتے ہیں، ان میں نام ہے فرید الدین کا جنہیں آپ اور میں حضرت بابا گنج بخش کہتے ہیں، اور ان میں نام ہے نظام الدین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنہیں آپ اور میں محبوب الہ اور سلطان الاولیاء کے اسماء سے جانتے ہیں۔ اور یہ چور
کبھی رسول اللہ پر بھونکتے ہیں، کبھی یہ صحابہ پر بھونکتے ہیں، کبھی یہ اہل بیت پر بھونکتے ہیں، اور ان کو سب سے سچے تو ہمارے اولیاء ملے ہیں۔ یہ گھڑی گھڑی میں یہ بیان جاری کرتے ہیں، بابا کیا ہے، یہ بابے دیکھ کر سکتے ہیں، بابے کے پاس کیا ہے۔ میں نوجوانوں، لاہور کے غیرت مند نوجوانوں، میں آپ سے کہتا ہوں کچھ نہیں دے سکتے، مانو چل چل 1 منٹ کے لیے بات کرو، دادا صاحب بھی کچھ نہیں دے سکتے، 1 منٹ کے لیے مان لو غوث پاک بھی کچھ نہیں دے سکتے، مگر میں ایک بخاری کی حدیث پڑھنے لگا، تم 1 منٹ کے لیے مان لو ان کی یہ بابے کچھ نہیں دے سکتے، مگر تمہیں رسول اللہ کا واسطہ ہے، تمہیں 30 سالوں کا واسطہ ہے، تمہیں الہ کعبہ کی عزت و حرمت کا واسطہ ہے، ردائے کعبہ کی تطہیر کا واسطہ ہے، تم مجھے صرف اس حدیث کا جواب دے دو، یہ کچھ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ ان کے پاس آنے پر ہمیں کیا دے گا؟ تو سنیے بخاری کی حدیث، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ خود اعلان کرے گا، جبریل بھی نہیں، ایک بار پھر سن لو، جبریل بھی اچھا بولو، جیس ہے گئے ہو تو اور گلے جاتے ہو تو بولو جبریل بھی خود خدا اعلان کرے گا، اور اعلان کیا کرے گا؟ اِنَّ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي، کہاں ہے وہ جو میرے چکر میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ اُذِلُّهُمْ تحت ذِلِّي یوم لا ذِلَّ الا ذِلِّی، آج میں ان کو جو آپ میرے لیے محبت کرتے ہیں، آج میں ان کو، آج کے دن جب کہ کوئی سایہ موجود نہیں ہے، آج ان کو سپیشل میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کروں۔ یہ کچھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ رب ان کی محبت پر قیامت کے دن ہمیں عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اور دوسری طرف روایت موجود ہے، اعمال ہمارے ان جیسے بے شک نہ ہوں، لیکن پھر بھی حدیث موجود ہے کہ جو ان سے محبت کرے گا قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا۔ مرزا جی تساں کرو موجاں، اساں انہاں نال محبت کرنے ہیں، قیامت والے دہاڑے تساں جہدے نال محبت کردے ہو انہاں نال ٹر جانا، اساں غوث و خواجہ نال ٹر جانا۔ فیصلے کی گھڑی ہوگی۔ قرآن مقدس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کی شان بیان کی، قرآن کریم نے اسی شان کی تشریح میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ اولیاء اللہ سے محبت کرے گا قیامت کے دن اللہ ان اولیاء کے ساتھ اس کا حشر نشر فرمائے گا۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑو گیا، اس نے کہا کیف تقول فی رجل کیف تقول فی رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب قوما ولم شرع عقبہم، یا رسول اللہ انہاں دے بارے تساں کی کہندے ہو جنہاں دے اعمال چنگے نہیں پر محبت چنگیاں نال کردے ہیں؟ حضور نے فرمایا بیٹھ جا چپ کر کے، بندہ قیامت والے دہاڑے او دے نال ہوے گا جہدے نال محبت کردا ہو۔ آپ کو باتیں سمجھ آ گئی اپنے آقا و مولا کی شان کے بارے میں، یا اولیاء اللہ کے بارے میں، یا اہل بیت کے بارے میں، یا صحابہ کے بارے میں کوئی بندہ سوال کرنا چاہے پوچھنے پر کوئی نہیں، 3 جناں کا 1 2 3 سارے آپ نے الحمدللہ۔ لیکن اگر کسی کے من میں کوئی سوال ہو اس کا حق ہے وہ پوچھا کرے، یہ بہتر ہے کہ تم ہم سے پوچھو، یہ بہتر نہیں کہ تم کسی کے سامنے چپ ہو جاؤ۔ پوچھنے پر ہم سے پوچھو، ہم تمہارے ہیں تم ہمارے ہیں، تم ہم سے پوچھو ہم تمہیں مطمئن کریں گے۔ تم نے مدد کے بارے میں پوچھنا ہے ہم سے پوچھو، تم نے رسول اللہ کے نور کے بارے میں پوچھنا ہے تم ہم سے پوچھو، تم نے عطائے مصطفیٰ کے بارے میں پوچھنا ہے تم ہم سے پوچھو، ہم تمہیں مطمئن کریں گے، ہم تمہیں دلیل دیں گے، ہم کبھی قرآن سے بتائیں گے کبھی حدیث سے بتائیں گے۔ اور اللہ کی قسم جب تک تم کتابیں مانتے جاؤ گے کتابوں سے منوا لیں گے۔ گر ہمیں ایک اور بھی آتا ہے، گر ہمیں
ایک اور بھی آتا ہے، تم کتابوں سے جب تک مانوں گے کتاب سے تسلی کرائیں گے، جب کتاب سے بھی تم نہیں تشفی پاؤ گے پھر ہم تمہیں اس سے ملا دیں گے جن کا کلمہ پڑھ کے تم دائرہ کلمہ میں میں اپنے تمام دوستوں اور اپنے تمام ساتھیوں اور بالخصوص یہ جن حضرات نے بھی آپ کی کوارٹرز والوں نے یہ محفل کا انعقاد کیا ہے، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص قبلہ صغیر بھائی کا اٹھنا نہیں ہے، اٹھ کے نسنا بھی نہیں بات، یہ میرا وعدہ ہے جی آگے کرو، یہ سوال نہیں ہوں پیر جمعے والے ڈاڑیاں گلا نہ کریا کرو، رسول پاک دا واسطہ ہے، ہاتھ چملا میرے اکلے جی ٹکڑے ہاتھ چملا بس پیران بیٹھ جاؤ، اچھا بیٹھ جاؤ، اچھا سنگیو گل سنو ہوں مجمع نو ڈسٹرب نہیں کریں، اور بالخصوص یہ ٹوپیاں والے میرے پیچھے بھی نہ دوڑے ہیں، سارے سن لو، آصف بھائی، شریف بھائی، بالا بھائی، ماشاءاللہ میرے پیچھے دوڑنا حاضرین کرام قدر اہل سنت والجماعت کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شیر عقیدے پہ نس کے پیچھے میرے نہیں آؤں، سن رہے ہو تو میں نے گھڑی جبا دے گفتگو کر رہے تھے ہمارے اہل سنت والجماعت کے